السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس کے پہلے ابن الخطیب رضی اللہ عنہ کی جو ابیات ہیں وہ پڑھے ہیں، سب لوگ اچھی طرح پڑھے ہوں گے، سمجھتا ہوں سب لوگ اچھی طرح پڑھے ہوں گے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک مدح بھی ہے، وہ پڑھنا الحمدللہ، یاد کرنا اور پڑھنا سب بہتر ہے۔ وہ پڑھنے سے ثواب ملنے والا ایک عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ یاد کرنا اور پڑھنا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور دیکھیے اس کے بعد وَيَلِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفضل۔ ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بول رہے تھے نا، رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی جتنے بھی انبیاء اور اولیاء ہیں، جتنے بھی پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں اور مخلوقات ہیں، سب سے بہتر مخلوق اور کیا ہیں انسان کون ہے، آدمی کون ہے، رسول اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بول رہے تھے نا۔ تو وَيَلِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والے کیا ہیں اور قریب ہوتے ہیں، وَيَلِيهِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فی الفضل، فضیلت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریب ہوتے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور کس کو ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، پھر کس کو؟ ثم موسیٰ علیہ السلام، پھر ثم عیسیٰ علیہ السلام، ثم نوح علیہ السلام، ثم بقیت الرسل۔ یہ پانچ یہ پانچ رسول کے نہیں تو انبیاء کے بعد پھر کون ہے، کس کو زیادہ فضیلت ہیں؟ باقی جتنے بھی مرسلین ہیں ان کو ہے، سمجھے؟ پھر ثم الانبیاء، کیوں پھر کیا ہیں انبیاء لوگوں کو، مطلب مرسل بولا نا، پہلے مرسل بولا پھر انبیاء بولا ہے نا، وہ کیوں ایسا ہوتے ہیں؟ مرسل بولا تو ان کو دین کی کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا دیا ہوگا، دین کی دعوت تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہوگا، سمجھے؟ ان کو رسول بولتے ہیں۔ نبی کو کبھی کیا ہے، ہر نبی کو تبلیغ کرنے کا مطلب دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، بلکہ رسول کو کیا ہوتا ہے، دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، سمجھے؟ تو انبیاء سے بھی زیادہ کیا ہیں افضل کون ہے؟ مرسلین ہیں۔ تو مرسلین کیا ہیں؟ مرسلین کے بارے ہم سنے ہوں گے نا، 313 ہے نا، ایسا مرسلین کے کیا ہیں حساب ہم سنے ہوں گے، بلکہ انبیاء پورے دنیا کے انبیاء لوگ کتنا ہیں؟ 1,24,000 ہے نا، اس سے زیادہ ایسا بولتے ہیں۔ پھر ثم الانبیاء غیر الرسل، مطلب رسل کے علاوہ جو انبیاء ہے وہ لوگ کیا ہیں فضیلت میں۔ اور دیکھیے اور فضیلت میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر باقی رسول، پھر پیغمبروں کے علاوہ کہ دوسرے نبی کے پیروی کرتا ہے، دوسرے پیغمبروں کے علاوہ اس سے مراد کیا ہے؟ رسول، باقی جتنے رسول ہیں رسولوں کے علاوہ ہونے والا انبیاء لوگ، سمجھے؟ وہ لوگ کیا کرتے؟ پیروی کرنا بولا تو کیا درجے میں فضیلت میں ان کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں، سمجھا؟ یہ لی کو میں پیروی لکھا ہوں، پیروی سے مراد کیا ہے؟ پیروی اصل میں کیا ہے؟ اتباع کرنے کا معنی ہے، بلکہ ادھر یہ لی مطلب ایک کے پیچھے ایک ایک آتے ہیں نا، اس لیے میں اسے لکھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ لی ہی معنی قریب ہونا، کیا ہے؟ ولی علی بولتے ہیں نا، قریب ہونا۔ ولیہ کا اور بھی بہت سارا معنی ہے،
ابھی ضرورت نہیں. پھر یہ کہ انبیاء اور کہ مرسلین اور انبیاء کے بعد ثم رؤساء الملائکہ، اور کون ہیں؟ فرشتوں کے جو سردار لوگ ہیں، فرشتوں میں سے کچھ سرداریں ہیں، ان کو فضیلت ہے. سمجھے؟ پہلے رسول اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم نبی، ایسے جا کے انبیاء اور مرسل اور انبیاء سب ہونے کے بعد پھر فرشتے ہیں. فرشتوں میں سے کون سے؟ فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ سرداریں کون کون ہیں؟ وہم جبریل علیہ السلام، ثم میکائیل علیہ السلام، ثم اسرافیل علیہ السلام، ثم ملک الموت. ملک الموت مطلب عزرائیل علیہ السلام. یہ چار ہیں کیا ہیں؟ فرشتوں میں سے سردار. تو ان کو انبیاء کے بعد ان کو زیادہ درجہ ہے، فضیلت ہے. اور ثم الخلفاء الاربعہ الراشدون. پھر کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ لوگ ہیں. 4 خلیفہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام سے جو 4 خلیفے ہیں وہ لوگ ہیں. الخلفاء، خلیفہ کا جمع ہے نا خلفاء، تو الخلفاء الاربعہ، 4 خلیفہ. راشدون بولا تو کیا ہے؟ یہ کیا بولتے ہیں؟ ہدایت پانے والے اور ہدایت کے راستے میں لوگوں کو دکھانے والے، ہے نا. ہدایت یافتہ بولتے ہیں. سمجھے؟ دیکھیے معنی دیکھیے. اور پھر کیا ہے؟ ثم سائر الملائکۃ ثم سائر البشر. پھر کیا ہے؟ ان کے بعد کیا ہے؟ یہ 4 خلفاء کے بعد پھر جتنے بھی کائنات میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد سائر البشر، پھر باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ ہے. سمجھے؟ پھر تو دیکھیے معنی پھر سے. پھر فرشتوں کے قائد ہیں، مطلب فرشتوں کے لیڈرز جو جبریل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام، پھر 4 ہدایت یافتہ جانشین بولا تو خلیفہ. ٹھیک ہے؟ پھر تمام فرشتے، پھر جتنے باقی فرشتے ہو، پھر باقی انسانیت، مطلب باقی جتنے کیا ہیں انسان، مطلب آدمی لوگ ہیں، سب اس میں شامل ہے. پھر وہ افضل الخلفاء. پھر ابھی خلفاء راشدین ہے بولا نا، 4 خلیفے ہیں. وہ ہے کیا ہے فضیلت میں؟ انبیاء اور فرشتے کے بعد پھر یہ 4 خلیفے لوگ ہیں. تو 4 خلیفہ میں کون سب سے زیادہ افضل ہے، مطلب فضیلت والے ہیں؟ اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کون ہیں؟ ابو بکر اللہ عنہ ہیں. وہ مکث فی الخلافت، وہ خلافت میں رہیں سنتین و ثلاثۃ اشہر. کتنا؟ وہ 10 ایام، کتنا؟ 2 سال اور 3 مہینہ اور 10 دن. سمجھے؟ اور خلیفوں میں سے ہیں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، مطلب رضی اللہ عنہ. اور وہ 2 سال 3 مہینہ اور 10 دن تک خلافت میں رہے. سمجھ میں آیا نا. اور وہ علی ہی پھر فضیلت میں ان کو اتباع کیا ہے، ان کے نیچے ابو بکر اللہ عنہ کے پیچھے آنے والے ہیں وہ علی ہی. اور ابو بکر اللہ عنہ کو کیا کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں، مطلب ابو بکر اللہ عنہ کے ساتھ پہنچتے ہیں، فی الفضل فضیلت میں پہنچتے ہیں. ابو بکر اللہ عنہ کے بعد آنے والا کون ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے. وہ مکث فی الخلافت 10 سنین و 6 اشہر و 8 ایام. کیا ہے؟ اب عمر رضی اللہ عنہ خلافت میں 10 سال رہیں اور 6 مہینہ اور 8 دن. سمجھے؟ 8 دن کیا ہیں خلافت میں رہیں. میں ان کا کیا ہے سال اور دن سب میں کیا پہلے پیریڈ میں بتایا تھا ایک بار، کبھی یاد ہوں گے اپنوں کو. اور اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے. یہ لی معنی شریک ہوئے، مطلب ابو بکر اللہ عنہ کے بعد اللہ ان سے راضی ہو. اور وہ 10 سال 6 مہینہ اور 8 دن تک خلافت میں رہے. سمجھے؟ یہ ہے. اور تیسرا ان دونوں کے بعد پھر فضیلت میں پہنچنے والے، ان دونوں کے بعد پھر زیادہ فضیلت کس کو ملتے ہیں؟ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عمر اللہ عنہ کو پھر کیا ہیں
عمر اللہ عنہ کو اتباع کرنا، اتباع مانا علیہ مانا قریب ہونے والا کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ومکث فی الخلافت 11 سنة 11 سنة و11 شہرا و9 ایام، کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کیا ہے 11 سال کیا کیے ہیں خلافت میں رہیں، اور 11 مہینہ پھر 9 دن کیا ہے خلافت میں رہیں۔ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ 11 سال 11 مہینہ اور 9 دن تک خلافت میں رہے۔ اور وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ، پھر عثمان اللہ عنہ کے بعد کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرہ کو عظمت دے، مطلب عزت دے، ان کے وجہ کو کیا عزت دے، مطلب ان کے شرف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند عطا فرمائے۔ ومکث فی الخلافت، علی رضی اللہ عنہ خلافت میں رہیں 4 سنین، کتنا 4 سال و9 ایام، اور کتنا 9 دن، سمجھے؟ اتنا علی رضی اللہ عنہ خلافت میں رہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلافت میں اس کی پیروی کی، مطلب اس کو عثمان اللہ عنہ کے بعد خلافت میں رہیں، اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ 4 سال 9 دن تک خلافت میں رہیں، سمجھے؟ ثم بقیت العشرۃ المبشرین بالجنہ، پھر کیا ہے ان کیا ہیں ابھی خلفاء راشدین کے بعد اور زیادہ فضیلت ملنے والے کون ہیں؟ عشرۃ المبشرین بالجنہ، جنت سے خوشخبری دیا گیا 10 لوگ ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 10 صحابیوں کے نام لے کر رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہیں، ان 10 لوگ کیا ہیں جنت ملنے والے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دے دیا، سمجھے؟ مطلب زندگی میں ہی کیا ہے ان کو رسول اللہ علیہ وسلم ان کی خوشخبری، جنت سے خوشخبری دے دیے۔ ایسے 10 لوگ ہیں، سمجھے؟ اور تو 10 لوگ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 لوگ ہو گئے نا۔ پھر باقی تو ثم بقیت العشرہ، پھر کیا ہیں، پھر بقیت عشرۃ المبشرین بالجنہ، بقیت العشرہ 10 کے جو باقی 10 کے باقی المبشرین کیا خوشخبری دیا گئے لوگوں میں سے 10 سے جو باقی ہے وہ لوگ بالجنہ، جنت سے خوشخبری دیے گئے لوگوں میں سے 10 لوگوں میں سے باقی جتنے لوگ ہیں وہ لوگ، تو باقی جتنے لوگ مطلب کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بعد باقی جتنے لوگ وہ لوگ ہیں، وہم طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، و ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ 6 لوگ ہیں، مطلب وہ پہلے کے 4 اور یہ 6 لوگ، یہ مل کے 10 لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور پھر باقی 10 جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا مطلب خوشخبری دے دیے ہیں، اور وہ تھے، مطلب وہ لوگ تھے کون؟ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ 10 لوگ ہیں، یہ 6 لوگ اور پہلے کے 4 لوگ، یہ دونوں مل کے 10 لوگ ہیں، سمجھے؟ ثم اہل غزوۃ بدر، پھر کیا ہیں بدر میں جو لوگ کیا ہیں شرکت لیے ہیں، مطلب اصحاب البدر وہ لوگ ہیں، پھر شرف میں، پھر فضیلت میں ان کے بعد آنے والے کون ہیں؟ اصحاب البدر ہے، سمجھے؟ وکانوا 313 عشرین کیا ہیں وہ لوگ 313 لوگ تھے، اور ادھر کچھ غلطی ہے، مطلب وَأَنَّهُمْ بعضهم کیا الى 370 رجلا، اور ادھر غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے کچھ لوگ کیا ہیں ایسا بھی کیا ہے روایت ہے کہ
313 نہیں ہے 370 ہے، ایسا بھی ایک روایت ہے۔ دیکھیے پھر جنگ بدر کے لوگ ہیں اور وہ 313 تھے، جن میں سے کچھ اس کی تعداد 370 ہو گئی، مطلب ایسا بھی کیا ہے حساب ہے ان کے، کیا ہے ان کی گنتی میں 370 بولنے والے بھی ہیں، 313 بولنے والے بھی ہیں، سمجھے۔ اس میں کیا ہے راویوں کو شک ہے، مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں کیا ہیں کبھی حساب ہو سکتے ہیں، سمجھے۔ تو دیکھیں اور اہل بدر کے بعد، اصحاب البدر کے بعد پھر کون ہیں فضیلت میں آنے والے؟ ثم اہل غزوۃ احد، پھر احد، جنگ احد میں جو لوگ شرکت کیے وہ لوگ ہیں پھر فضیلت والے، کہ وکانو الفن، تقریباً وہ لوگ کتنے تھے، تقریباً وہ لوگ 1000 تھے، سمجھے۔ تقریباً معنی مطلب اپروکسیمیٹلی بولتے ہیں نا، تو تقریباً وہ لوگ 1000 تک نہیں ہیں، پھر بھی کیا ہے 1000 بولتے ہیں، سمجھے۔ چلے 1000 لوگ نکلے تھے، بلکہ اس میں سے کیا ہے 300 لوگ پھر واپس چلے گئے، اسے بہت باتیں ہیں، واقعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جنگ احد کے لوگ اور وہ تقریباً 1000 تھے، سمجھے۔ ان کے بعد ثم اہل بیعت رضوان، بیعت رضوان میں جو لوگ شرکت کیے تھے وہ لوگ ہیں، تو وکانو 1400، وہ لوگ کتنے لوگ ہیں 1400، مطلب 1400، سمجھے۔ 1400 نہیں تو 1400 لوگ تھے وہ لوگ، وکیل 1500، اور ایسے بھی ایک کیا ہے رپورٹ ہے، نہیں تو کہا گیا ہے نہیں 1500 ہے، نہیں تو 1500 ہے، سمجھے۔ وکیل لہا، ان کو بولتے ہیں مطلب بیعت رضوان بولتے ہیں ان کو، مطلب یہ جو واقعہ ہوا نا اس کو بیعت رضوان بولتے ہیں، مطلب۔ پھر دیکھیے پھر بیعت رضوان بولا تو انشاءاللہ اس کا یہ ایک آیت آ رہی ہے، اس سے سمجھ میں آئے گا، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا ہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک کیا کہتے ہیں بیعت، معنی کیا ہے وہ ایک سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں، مطلب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اسے بول کے ہاتھ ملا کے وعدہ کرتے ہیں نا، اس کو بیعت بولتے ہیں۔ جیسے ایک شیخ کے سامنے مرید ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں نا، ویسا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اتنا لوگ کیا کیے تھے بیعت کیے تھے، وہ واقعہ ہیں، تو ان کو بیعت رضوان بولتے ہیں، کہا جاتے ہیں، مطلب رضوان والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرنے والی ایک بیعت ہے نا۔ رضوان کا معنی کیا ہے پسند ہونا ہے نا، پسندیدہ ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرنے والی ایک بیعت ہے، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نام اس لیے رکھا ہے وہ قرآن میں آ گیا۔ وکیل اللہ بولا نہیں، اس کو کہا گیا بیعت رضوان کہا گیا، کیوں؟ وہ قرآن میں ایسا نام دیا ہے، اس لیے۔ دیکھیں اور پھر بیعت رضوان کے لوگ اور وہ 1400 تھے، اور کہا گیا کہ 1500، اور اس سے کہا گیا کہ وہ بیعت رضوان ہے، مطلب یہ جو لوگ جو جمع ہو کے بیٹھ کے جو کیے تھے اس کو بیعت رضوان کے نام پر جانا جاتے ہیں۔ لقولہ تعالیٰ، کس لیے اس کو بیعت رضوان بولتے ہیں؟ لقولہ تعالیٰ فی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سمجھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ مؤمنوں سے راضی ہوا ہے، خوش ہوا ہے، اذ یبایعونک، جب وہ لوگ آپ کو بیعت کیے، تحت شجرت، شجرت کے درخت کے نیچے، درخت کے تلے میں، تلے سے کیا ہے وہ لوگ جب بیعت کیے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، سمجھے۔ تو یہ راضی ہونے سے کیا ہو گیا بیعت رضوان نام آیا، سمجھے۔ یبایعون مطلب بیعت کرنا، رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہونا ہے نا، تو بیعت رضوان ہو گیا، مطلب اللہ راضی ہونے والی بیعت، سمجھے، اسے بیعت رضوان آ گیا۔ دیکھیے یقیناً اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے،
درخت کے نیچے سے آپ کو بیعت کر رہے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، سمجھے۔ ثم سائر الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ لوگ سب کیا ہیں فضیلت میں کیا ہیں ان کے بعد فضیلت میں پہنچنے والے ہیں۔ وکلہم عدول، وہ سب کیا ہیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب کیا ہیں انصاف کرنے والے ہیں، عدل ہے نا، عادل عدول بولتے ہیں، تو وہ سب کیا ہیں انصاف کرنے والے ہیں۔ عادل معلوم ہے نا، عادل سمجھے، تو اس سے نکلنے والے ہیں عدول، سمجھے۔ اور دیکھیں پھر سارے صحابہ کرام خدا ان سب پر راضی ہو، مطلب خدا مطلب اللہ راضی ہو، اور وہ سب انصاف کرنے والے ہیں، سمجھے۔ یہ باقی جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب کیا ہیں فضیلت میں پھر پیچھے آنے والا ہے، ان سب سے اللہ راضی ہیں۔ اور وہ عجیب تو فضیلت کے بارے میں بھی بتایا ہے نا، اور دوسرے ایک چرچا ہے کہ وہ عجیب الکف اما شجرہ بینہم او کہ حملہ علی التأویل الحسن، ویجب الکف کیا ہے روکنا واجب ہے، روکنا واجب ہے، اما شجر بینہم صحابوں کے بیچ میں جو جھگڑا ہوا تھا اس کو ہم روکنا ضروری ہے۔ روکنا کیسے سمجھ میں آئے گا، وہ او حملہ علی التأویل الحسن، نہیں تو او حملہ اس کو لینا، وہ جھگڑا کو ہم لینا کیسے، علی التأویل اچھی ایک علی التأویل، تأویل معنی کیا ہے، تأویل کیا بولتے ہیں سمجھنا، اوکے، تأویل الحسن اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم لینا ہے، تو وہ بولنے سے مطلب ہے معنی اور ایک بار بتاتا ہوں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ اور ان کے مابین جو کچھ ہوا، صحابوں کے بیچ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو روکنا یا اس سے اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ مطلب صحابہ کرام کے بیچ میں وہ لوگ آپس میں کچھ جھگڑا ہوا تھا، وہ جھگڑا کو ہم کیا کرنا ہے، ہم ایسا ان کو کچھ لوگوں کو برا سمجھنا، کچھ لوگوں کو اچھا سمجھنا، وہ ہم کیا نہیں ہوگا، وہ کیا ہے ہم کیا ایسا کرنے سے ہم گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی کبھی ہماری رائے سے کچھ لوگ جو کیے ہیں وہ غلطی ہو سکتی ہیں، دوسرے کچھ لوگ کیے ہیں وہ اچھا ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم ایسے سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم خاموش رہنا ہے، اور کیا نہیں تو پھر اس کو اچھی طرح کیا ہے ہم سمجھنا ہے۔ تأویل کرنا بولا تو ہم ان کے بارے میں کیا ہے کیا بولتے ہیں، وہ کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ وہ لوگ کچھ نہ کچھ اچھا سوچے ہوں گے، اس لیے وہ لوگ ایسا کیے ہیں، ویسا کیے ہیں، ہم سمجھنے کی ضرورت، ہم ایسا سمجھنا چاہیے، سمجھے۔ کیونکہ کہ ہم کچھ صحابیوں کو ہم سمجھتے ہیں اچھے ہیں، دوسرے کچھ صحابیوں کو برا سمجھتے ہیں، تو کیا ہوگا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمائے ہیں اس کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا نا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب کرام کیا ہیں تاروں کے جیسے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی تم اتباع کرو گے تم کو ہدایت مل جائے گی، ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی کیا نہیں برے نہیں ہے، سب لوگ اچھے ہیں، تو ان کے بیچ میں جو جھگڑا ہوا ہے اس میں ہم بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس میں خاموش رہنا، نہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کوشش کرنا۔ اچھی طرح سمجھنا بولا تو یہ کیا ہے، ہم کو کبھی پتہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں وہ لوگ جانتے ہیں، تو ہم اس میں خاموش ہونا، ایسا وغیرہ سمجھنا بہتر ہے۔ اور لأن ما وقع منہم کان باجتہاد، اور لأن بے شک ما وقع منہم ان سے جو واقع ہوا ہے کان باجتہاد، وہ کیسے واقع ہوا ہے، وہ لوگ کیا ہیں اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے کوشش کر کے ہی واقع ہوا ہے، سمجھے۔ اجتہاد بولتے ہیں نا، مطلب کچھ خیر، کچھ کیا ہے بھلائی کے لیے طلب کرنے کو بولتے ہیں اجتہاد، کوشش کرنا، اس میں کیا سچ ہے، اس میں کیا برا ہے سمجھنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں نا، وہ کوشش کو جہاد بولتے ہیں۔ تو لأن ما وقع منہ ان میں سے جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہے کان باجتہاد، وہ لوگ سب لوگ کیا اجتہاد کرنے کے بعد ہی کیا کیے ہیں ایسا فیصلہ لیے ہیں، سمجھے۔
تو دیکھیے کیونکہ ان کے درمیان جو کچھ ہوا اس میں اجتہاد سے ہوا تھا، سمجھے، وہ لوگ اجتہاد کرنے کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے۔ تو وقت تشاجر بین علی و معاویہ رضی اللہ عنہما، تو واقع ہوا ہے تشاجر مانا لڑائی جھگڑا، تشاجرہ مانا کیا ہونا، لڑنا تو جھگڑا کرنا اس کو بولتے ہیں۔ تو وقع تشاجر، ایک جھگڑا کیا ہوا ہے، واقع ہوا ہے بین علی رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ایک جھگڑا ہوا تھا، سمجھے، اور علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ایک جھگڑا ہوا تھا، اللہ ان پر راضی ہو، مطلب رضی اللہ عنہما کا معنی ہے اللہ ان پر راضی ہوا تھا، سمجھے۔ تو وہ جھگڑا ہوتے وقت کیا کیے ہیں صحابہ کرام کیے ہیں، وہ لوگ ایسا کوشش کیے کس کی طرف کیا ہے، کس کی طرف صحیح ہے کس کی طرف غلطی ہے، اور دیکھیں کوشش کیے، ایسے کوشش کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، وقت افترقت صحابہ کرام کیا ہیں الگ ہو گئے، ہی نہیں دن اس وقت ثلاث فرق، تین گروپ ہو گئے، تین گروہ بن گئے، سمجھے، کیسے تین گروپ کیسے بن گئے، وہ لوگ سب لوگ کیا اجتہاد کیے، سب لوگ اس میں صحیح کیا ہے سمجھنے کے لیے سب لوگ کوشش کیے، تب ان کے دل میں یہ آ گیا کیا ہے، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، کیا ہے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنا صحیح ہے، کچھ لوگ ایسے سمجھے، کچھ لوگ سمجھے کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنا صحیح ہے، ایسے سمجھے دونوں صحابی ہیں تو ان کے ساتھ رہنے والے بھی صحابی ہیں، تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ سمجھ کے ہی کیا ہے ان کے ساتھ رہے ہیں، سمجھے، تو وہ لوگ کبھی بھی غلطی کرنے کے لیے کیا ہیں علی رضی اللہ عنہ کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں رہیں، اور سچ سمجھنے کے لیے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے تو صحابہ لوگ کیسے تین گروپ کیسے بن گئے، دیکھیے تو فرقۃ اجتہدت، ایک ٹیم، فرقت مانا ایک گروہ، نہیں تو ایک گروپ، نہیں تو ایک ٹیم، ایک جماعت کیا ہے اجتہاد، وہ لوگ کیا ہے اجتہاد کیے، کس کے پاس سچ ہے، اس کے لیے وہ لوگ طلب کیے، کوشش کیے، فظہر لہا، تو وہ گروپ کو یہ سمجھ میں آیا کیا ہے ان الحق کا، بے شک حق صحیح کیا ہے مع علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، تو وہ لوگ کیا کیا فقاتلت معه، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے لڑائی کیے، مطلب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنا مطلب علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹ میں رہیں، سمجھے۔ ایک گروہ جس نے سخت محنت کی، لہذا کیا ہے یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ حقیقت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، سمجھا، لہذا اس نے اس کے ساتھ لڑائی کی، سمجھے، وہ لوگ کیا کیے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کی ہیں، کس کے خلاف میں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف میں، اور دیکھیے وہ فرقۃ اجتہاد، اور ایک ٹیم ہے وہ لوگ کوشش کیے ہیں سچ سمجھنے کے لیے کوشش کیے، فظہر لہا، ان کو سمجھ میں آیا کیا ہے ان الحق کا، بے شک حق کیا ہے مع معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، تو فقاتلت معه، تو وہ لوگ کیا کیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپورٹ میں رہ کے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کی، سمجھے، اور ایک گروہ نے سخت محنت کی اور انہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، لہذا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا لڑائی کی، لڑائی لڑی، سمجھے، اور تو ابھی دو گروپ ہو گیا نا، اور وہ فرقۃ توقفت، اور ایک گروپ وہ لوگ کیا کیے ہیں توقفت، ایسے رک گیا، مطلب کسی کے ساتھ نہیں رہا، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی نہیں رہا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی نہیں رہا، سمجھے، اور وہ لوگ کیا ہیں سمجھے کیا ہیں دونوں ہمارے دوست ہیں، نہیں تو دونوں ہمارے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے، ان کے خلاف ہم کیسے لڑیں گے، یہ وہ سوچ کے وہ لوگ کیا کیے، وہ لوگ کچھ لوگ ایسے الگ ہو گئے، سمجھ میں آیا نا۔ تو اگر اور یہ بات اگر ہماری طرف سے اگر دیکھتے ہیں، ہم اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا، دیکھیے فل مصیب لہو، تو اس میں جو کیا ہے سچ پایا، جو شخص دیکھیے بس جو شخص صحیح پایا، مصیب معنی کیا ہے، صحیح کیا ہے جواب ملنے والا، نہیں تو صحیح
جو صحیح پاتے ہیں اس کو مصیب بولتے ہیں، سمجھے، اصاب یصیب مصیب ہے نا، تو جس کو صحیح ملا ہے، جو جو صحیح سمجھتے ہیں اس کو مصیب بولتے ہیں۔ لہو اجرانی، تو جس کو صحیح جو شخص صحیح پایا نہیں تو حقیقت پایا، اس کو لہو، اس کو ہے اجرانی۔ تو یہ صحابیوں میں سے سب لوگ اجتہاد کیے، کچھ لوگ علی اللہ عنہ کے ساتھ، کچھ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کچھ لوگ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ان میں سے کس کی اجتہاد صحیح ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، مطلب جس کا اجتہاد صحیح ہے وہ لوگ کیا ہو جائیں گے، علی رضی اللہ عنہ کے سوری جو جن کی کیا ہے اجتہاد صحیح ہوا ہے ان کے لیے کہ اس کے دو اجر و ثواب ہے، مطلب ان کے لیے دو ثواب ملے گا، مطلب جس کا اجتہاد صحیح ہوا ہے اس کو دو ثواب ملے گا۔ کیسے؟ ایک اجتہاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ایک صحیح ان کو صحیح حقیقت ان کو مل گئی اس کا ثواب بھی ملے گا، دو ثواب ملے گا، سمجھے۔ والمخطئ لہ، تو اس میں سے صحیح مطلب جس کو غلط پایا، مطلب اجتہاد کرتے وقت غلط پایا، مطلب کیا ہیں یہ جو آدمی کیا ہیں کسی کا گروپ میں رہا، پھر وہ اس کو سمجھ میں آیا کیا ہے میرے گروپ صحیح نہیں تھا، میں دوسرے گروپ میں جانا تھا، تو اس کو وہ غلط پایا نا، وہ اس کے اجتہاد میں غلط پایا نا، تو اس کو کیا ہوتا ہے، ایسا غلط پانے والا ہے کو لہو اجر و اجتہادی، اس کو کیا ہے اجتہاد کرنے کا مطلب صحیح سمجھنے کے لیے جو کوشش کیا نا، وہ کوشش کی وجہ سے اس کو ایک ثواب ملے گا، کسائر المجتہدین، جتنے بھی مجتہدین لوگ ہیں، ایسا اجتہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو ملنے کے جیسے ایک ثواب اس کو بھی مل جائے گا، سمجھے۔ تو اور جو شخص غلط پایا ہے اس سے اس کے تمام مجتہدوں کی طرح اس کی کوشش کا ثواب ملتا ہے، سمجھے۔ تو اتنا سمجھ میں آیا نا، تو یہی ہے بات۔ تو ان دونوں گروپ میں نے تو جتنے بھی صحابہ لوگ ہیں وہ لوگ جو صحیح پائے ان کو دو ثواب ملا، جن کو صحیح نہیں ملا، غلط ہو گیا، ان کو ایک ثواب ملا، بلکہ ان دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ہوتے، سمجھے۔ وہ لوگ حقیقت سمجھنے کے لیے ایسا کیے ہیں، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ لوگ آپس میں لڑے ہیں، بلکہ ان کو کیا ہیں دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ دشمنی کی وجہ سے نہیں کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔